الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر دنیا میں جو عجیب حالات ہوئے وہ سب کچھ آج میں آپ کو بیان کروں گا اور اپنے آقا کی شان بتاؤں گا. میرے آقا کی آمد بھی عجب ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سارے حمل کے دوران ایک دن بھی مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جس دن میرے آقا پیدا ہو رہے ہیں آپ کی والدہ کے سرہانے آپ کی دائی شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود تھی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو اول کہتے ہیں. پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے. یہ عام بچوں کی پیدائش ایسے ہی ہوتی ہے. پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی پر اور طہارت پر. آپ پیدا ہوئے تو ایک بھی قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا گندگی کا، اور میرے آقا پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا. اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے تو کمرے میں نور پھیلتا جا رہا تھا. جب آپ مکمل اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پورے کمرے میں نور اور خوشبو پھیل گئی. اور میرے آقا کی ناف ماں کے پیٹ سے ہی کٹی ہوئی تھی. ختنہ بچہ پیدا ہو تو اس کا سال مہینے ہفتے بعد ختنہ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، اور دائی نے پکڑ کر ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر اتنی ہی ہوگی 15 سے 20 منٹ. جو ہی دائی لٹا کر پیچھے ہٹی تو میرے آقا نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے. سجدہ کیا میرے آقا نے، مکمل سجدہ کیا جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور لمبا سجدہ کیا میرے آقا نے. ماں بھی پریشان ہوئی اور دائی بھی پریشان ہو گئی. اس کے بعد سجدے کے بعد میرے آقا نے یوں سر اٹھایا اور ایک ہاتھ کا سہارا لیا. یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو کچھ 6 مہینے سال 2 سال کا بچہ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے بائیں ہاتھ سے آسرا لیا اور چھاتی کو اٹھایا، اور سیدھا ہاتھ اوپر آسمان کی طرف کیا اور انگلی کو اٹھایا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور پھر آپ بستر پہ گر گئے اور وہی معصوم بچہ. تو اس کے بعد ماں نے اٹھا کر اپنی گود میں لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تھوڑا سا ڈر بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ نے گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آ گیا. بادل کیا تھا؟ یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دھند میں کیا ہوتا ہے. گہری دھند، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے انگلش میں فوگ کہتے ہیں یا دھند اردو میں. تو وہ فوگ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے. اور دھند میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو، اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہوں گے. سبحان اللہ. اور سنے آگے کیا خوبصورت کلام آیا. آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو،
اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ سبحان اللہ، جو بچہ صرف آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا وہ لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ یا اور کوئی دنیا میں ان کی شان بیان کر سکتا ہے؟ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا اپنے نبی کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ خود میرا اللہ اپنے نبی کی نعت خوانی کرتا ہے۔ پورے قرآن میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو میں اور آپ کیا اپنے نبی کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ یا ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو ایسے عجیب واقعات ہوئے، کتنے نبی پیدا ہوئے آپ سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بہت سارے نبی پیغمبر پیدا ہوئے، لیکن زمانے میں کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب میرے آقا پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، روشن تھی، بجھنے نہیں پائی۔ 1000 سال سے آگ کے پجاریوں کی حکومت تھی، آگ نہیں بجھی۔ ادھر میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور ادھر آگ بجھ گئی، ایک دم سے بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا، تو اس نے اس کے اوپر، محل کے اوپر برج بنائے تھے جو اینٹوں کے نہیں تھے، پورا پتھر کاٹ کے، اور وہ 14 برج تھے، وہ ایک دم سے زمین پہ آ گرے۔ سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ساری دنیا کے بت اور پتھر جو بھی پڑے ہوئے تھے سارے منہ کے بل زمین پہ گر گئے، اور پتھروں سے آواز آئی، ہمارا زمانہ گیا، اب آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے، مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا کاروباری سلسلے میں، تو وہ حرم میں آ کر شور مچانے لگا، آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو کہا جی پیدا ہوا ہے۔ اور کہا اس کا باپ ہے؟ کہا ہاں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ مر چکا ہو؟ تو کہا ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے دکھاؤ۔ وہ آیا تو اس نے آپ کے چہروں کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو وہاں پہ مہر نبوت تھی۔ تو اس نے ایک چیخ ماری، ارے یہودیو، تم تباہ ہو گئے، آج نبوت تمہارے گھروں سے نکل گئی، ارے قریش تم یہ نبوت لے گئے، تو ایک دن آئے گا اس بچے کا نام سارے عالم میں گونجے گا۔ آپ کے چاچا حضرت عباس ایک دفعہ عجیب بات سنائی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کے بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے معصوم سے بچے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند بھی حرکت کر رہا تھا۔ بچہ جیسے چھوٹا سا حرکت کرتا ہے تو اس کی وہی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کوئی ہے، کوئی بہت بڑا کام ہونے والا۔ تو آپ نے فرمایا
چاچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس کو 14ویں کا چاند نوکر بن کر کھلائے وہ کیا عظیم ہستی ہوگی۔ اور آج ہم نے اس عظیم نبی کی سنتوں کو بھلا دیا، صرف مسجد کی نماز کو اسلام بنا دیا، یا بیت اللہ کا حج اسلام بن گیا، اور باقی میرے نبی کی زندگی ساری کتابوں میں رہ گئی، دفتروں سے نکلی، معاشرت سے نکلی، گھروں سے نکلی، رسم و رواج سے نکل گئی، آج کیا سے کیا بن گیا۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، یہ میرے آقا کی شان ہے، اور اللہ بھی ان کی شان بیان کرتا ہے، اور کوئی جو کچھ بھی مرضی کہے، لیکن میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی شان گھٹتی نہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، یہ وہ چند ایک واقعات میں نے بیان کیے ہیں جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا میں۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک شیئر کرنے سے جو کوئی میرے آقا کا نام سنے گا، درود شریف پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ